अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी टाकरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ कंटोनमेंट इंतखाबात का जिक्र करेंगे, जहां इस वक्त कराची में NA 246 के ज़िमनी इंतखाबात का बहुत चर्चा नज़र आ रहा है। वहां 25 अप्रैल को कराची में एक तवील अरसे बाद न सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क भर में तमाम कंटोनमेंट इलाकों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिससे आम आदमी के वो मसाइल हल हो सकेंगे जो मुंतखब अरकान असम्बली नहीं हल कर पाते हैं। कंटोनमेंट इंतखाबात कराची के 6 इलाकों में होने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास क्लिफ्टन कंटोनमेंट है, फैसल कंटोनमेंट है, कराची कंटोनमेंट है, इसके साथ साथ कोरंगी क्रीक कंटोनमेंट है, मरीर कंटोनमेंट और मनोड़ा कंटोनमेंट। ये वो 6 इलाके हैं कंटोनमेंट के जो कि कराची में मौजूद हैं और 31 नशिस्तों के लिए लगभग 200 के करीब उम्मीदवार इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि इन तमाम 6 कंटोनमेंट्स की जो वोटर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 4.25 लाख है, जो अपना उम्मीदवार मुंतखब कर सकेंगे जो उनके बेसिक इश्यूज हल करने में किसी हद तक मददगार साबित हो सकेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलो, स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। क्लिफ्टन कंटोनमेंट से आपका ताल्लुक है और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जनाब मोहम्मद यूनुस रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, सर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ये बहुत एक अजीब सा तासुर कायम है कि क्लिफ्टन डिफेंस के वो इलाके हैं जो काफ़ी पोश इलाके कहलाते हैं और ये तसव्वुर किया जाता है कि वहाँ किसी किस्म के कोई मसाइल मौजूद नहीं होंगे, बहुत ज़बरदस्त एक इलाका बना हुआ होगा, पानी, बिजली, गैस, इसके साथ साथ दीगर जो शहरी मसाइल हैं इनका दूर दूर तक वहाँ गुजर नहीं होगा। क्या वहाँ पर असल हालात मौजूद हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे और इन इंतखाबात के बाद क्या तब्दीली आ जाएगी, इस बारे में भी आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अजहर हमदानी साहब, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और आप भी इन्हीं इंतखाबात के एक उम्मीदवार हैं। आपसे भी इसी बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा झगड़ा इन इंतखाबात में जमाती और गैर जमाती बुनियादों पर दिया जाता है कि इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ज़्यादा सूदमंद साबित हों या गैर जमाती बुनियादों पर आवाम को ज़्यादा रिलीफ मुहैया किया जा सकेगा। लेकिन इस मरतबा जो इंतखाबात हो रहे हैं वो जमाती बुनियादों पर हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जमाती बुनियादों पर इंतखाबात आवाम को ज़्यादा डिलीवर कर सकेंगे या गैर जमाती ज़्यादा बेहतर रहेंगे? इस बारे में आपसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। यूनुस साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे और 1998 लास्ट इंतखाबात इस अरसे में हुए, उसके बाद अब 2015 में कंटोनमेंट के इलाकों में इंतखाबात होने जा रहे हैं। क्या क्या मसाइल का सामना रहा इस तवील अरसे के दौरान और क्या कारकर्दगी रही कंटोनमेंट की? देखिए, मसाइल का अंबार है, कोई एक आध मसाइल नहीं है जो हम आपके बारे में बताएं। इसके एक बहुत बड़ा अंबार लग गया है। नंबर 1 ये है कि वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। नंबर 2 सीवरेज सिस्टम। नंबर 3 सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, डिसैलिनेशन प्लांट, इन सारी चीज़ों की बहुत बड़ा फुकतान हो चुका है। अगर आप इसका सर्वे करें तो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो कहते थे माजी में कि एक पॉश इलाका है, वो अब पॉश इलाका नहीं रहा, बल्कि अगर उसको किसी कराची के दूसरे इलाके से अगर आप कंपेयर करें तो उसकी हालत उससे भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। ये सिर्फ एक किसी ज़माने में 8 से 10 साल 20 साल पहले आप कह सकते थे कि ये आइडियल सिचुएशन थी वहाँ की। अब हकीकतन ऐसी नहीं है, हालात बिल्कुल उसके मुख्तलिफ नजर आते हैं। वो आम इलाके, वो इलाके जहाँ पर कंटोनमेंट का होल्ड नहीं है, जो मसाइल वहाँ मौजूद हैं वो कंटोनमेंट के इलाकों में भी अब एज यूजुअल हमें इसी तरह से एज यूजुअल मौजूद है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा उससे कुछ ज़्यादा मसाइल वहाँ पे जन्म ले चुके हैं। ठीक है अजहर साहब, आपसे यही बात हम करना चाहेंगे कि एक तवील अरसा 98 के बाद इंतखाबात नहीं हुए, अब इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं। एक तो अवाम में शऊर बेदार करने के लिए कि ये इंतखाबात किस लिए ज़रूरी हैं, उनके मसाइल किस हद तक हल हो सकते हैं। हमने किसी किस्म की कोई बहुत बड़े पैमाने पर इंतखाबी कैंपेन, कोई मुहिम नहीं देखी, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपका अजहर मशकूर हूँ कि आपने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड समेत जितनी भी कराची के कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनके इलेक्शन के हवाले से मैं समझता हूँ कि शायद ये पहला प्रोग्राम मुझे नज़र आ रहा है कि जिसमें इस इलेक्शन को भी हाईलाइट किया गया है। सही। वरना यूँ लगता है कि इस वक्त पूरे मुल्क का एक मसला 246 ही रह गया है। सही। कहीं पर क्लिफ्टन कहीं भी कंटोनमेंट बोर्ड्स के नीचे स्लाइड नज़र आती है कि जी इतने उम्मीदवार हो गए हैं और ये हो गया है, लेकिन कहीं पर ये आपको हमारी कैंपेन दिखाते हुए कोई चैनल नज़र नहीं आता। वहाँ पर बाकायदा जाकर किसी भी वार्ड को सिलेक्ट करके वहाँ के उम्मीदवारों से या वहाँ के जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जाता कि क्या मसाइल अब तक हैं। कहीं पर भी कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आया मीडिया का ये रोल कि वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्रोल बोर्ड को लेकर वहाँ के नुमाइंदों को बाकायदा हाईलाइट करेगी जी यहाँ पर ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। शायद मुझसे दुनिया एक आध चैनल ने मुझसे रब्ता किया, लेकिन मुझे बाकायदा मीडिया पर कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन के हवाले से जिसे कहते हैं कि कोई सेल
کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا. اس کے لیے میں آپ کے اس ادارے کو, خاص کر میٹرو چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. نمبر 2 بات, 17 سال کے طویل عرصے کے بعد یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جس طرح میرے بھائی یونس صاحب نے کہا کہ مسائلوں کا انبار لگ چکا ہے, اس میں ایک اور بڑا المیہ یہ ہے کہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں 10 وارڈ ہیں اور جس میں سے غالباً میرے خیال میں 5 وارڈ جو ہے وہ کچی آبادی پر مشتمل ہیں. تو جو کلفٹن کا پوش ایریا جیسے ڈی ایچ اے یا باقی فیزز ہیں وہ تو اپنی جگہ پر مخدوش حالت میں نیچے آ چکے ہیں. آپ کبھی تصور کریں کہ ان کچی آبادی کو کہ جن میں نہ سیویج کا نظام موجود ہے باقاعدہ, نہ وہاں پر روڈز موجود ہیں, وہاں پر انتھرائز بلڈنگ اتنی بن گئیں, اگر وہ بن گئیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ 17 سال میں جب کوئی نمائندہ نہیں ہوگا یا کوئی ریپریزنٹیو نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک بے یار مطلب گار علاقہ, اس میں جس کا جو دل کرے چاہے وہ جس طرح منتخب نمائندے جو ان حلقوں سے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں وہ کچھ کام کروانے کے دعوے بھی کرتے ہیں اور کچھ ایسی عوام سے وعدے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا خاتمہ صرف ہمیں ووٹ دینے سے ممکن ہے. میں گزارش یہ کروں کہ اس 17 سال میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 10 سال حکومت جو رہی ہے وہ بھی ایک عامر کی حکومت یہاں پر رہی ہے, اس میں اگرچہ نام نہاد جمہوریت کا وہ دعویٰ چلتا رہا لیکن اس طرف کوئی باقاعدہ توجہ نہیں دی گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے ان 5 وارڈز میں جو بلڈر وافی آ گیا ہے اور ایسی ہائی رائز بلڈنگ بن چکی ہیں, 12 منزلہ بلڈنگیں موجود ہیں جن میں لفٹ نہیں ہے, جن میں جو لوگ رہتے ہیں. میں نے اس دفعہ اپنی کمپین میں جب نکلا ہوں تو یقین جانیں کہ مجھے خوف سامنے لگا کہ اللہ معاف کرے کبھی کوئی یہاں پر ایسے زلزلے کی کیفیت آئی تو مجھے نہیں لگتا چیک اینڈ بیلنس کا کوئی انتظام موجود نہیں. ٹھیک ہے, بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹونمنٹ انتخابات کے حوالے سے مزید مہمانوں سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ملک بھر میں کنٹونمنٹ انتخابات 25 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں. کراچی کے کنٹونمنٹ انتخابات کا اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں. 6 کنٹونمنٹ کے علاقے ہیں جہاں پر یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں 31 نشستوں کے لیے. یونس صاحب, جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنٹونمنٹ اداروں کی کارکردگی, آپ کا یہ کہنا تھا کہ کچھ سالوں پہلے بہت بہتر تھی اور بہت اچھا ماحول ایک نظر آتا تھا, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کنٹونمنٹ اداروں کے اندر جو علاقے آتے ہیں جہاں پر ان کا ہولڈ ہوتا ہے بیسیکلی وہاں پر ان کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے. وہاں پر بھی دیگر ادارے جو ہیں, کے ایم سی کے ادارے ہیں یا کوئی اور ادارے ہیں, وہ وہاں پر عوام کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں. کنٹونمنٹ کی کوئی ایسی کوئی خاطر کارکردگی نہیں ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر جو ہے ورک, اس میں 3 ادارے ہیں, ڈی ایچ اے, سی بی سی اور ایم ای او. یہ لوگ کام کرواتے ہیں. ان کا جو باہر دوسرے ادارے ہیں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اچھا. بلکہ ڈی ایچ اے کے اندر تو ان کی اپنی ویجیلنس بھی ہے جو تمام چیزوں کو, کرائمز وغیرہ کو مانیٹرنگ کرتی ہے. صدر کے علاقے کی اگر ہم بات کریں, ایمپریس مارکیٹ کے علاقے کی اگر ہم بات کریں تو کیا وہاں کے مسائل حل کنٹونمنٹ کرتا نظر آتا ہے؟ نہیں, وہ ایریا اس کے اندر صدر اس کے اندر آتا ہی نہیں ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کا جو ہے وہ صرف اپنے ایریا کے کام کرتے ہیں. جو ایمپریس مارکیٹ کا جو علاقہ ہے وہ کے ایم سی کے اندر آتا ہے. جی, وہ کے ایم سی کا. صدر کا علاقہ جو وہ کے ایم سی کے اندر آتا ہے. کنٹونمنٹ اپنے علاقے میں جو کام کروا سکتی ہے وہ کرواتی ہے. کے ایم سی کی نسبت کنٹونمنٹ کی کارکردگی زیادہ بہتر ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کی تھی, اب نہیں ہے. وجہ اب یہی ہے کہ 16-17 سال سے انہوں نے کوئی اپنا نومینیٹڈ بندے ہی نہیں لائے تھے. یہ خود کام کروا رہے تھے اور ان کے پاس چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. ٹھیک ہے, عوامی مینڈیٹ نہیں تھا, یہ کسی کو جواب دہ نہیں تھے, اس لیے اس کے حال بہت برے ہو گئے. 17 سال پہلے اگر آپ دیکھیں گے ڈیفینس کو یا کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں کو تو وہ کافی بہتر تھے. ٹھیک ہے, اب انتخابات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ان علاقوں میں حالات معمول پر آ جائیں گے؟ بالکل, اگر انتخابات صحیح طریقے سے کرائے گئے. فرسٹ آف آل میرا فوکس یہ ہے کہ دیکھیں یہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے تھے, آزاد امیدوار ہونے, غیر جماعتی ہوتے, غیر جماعتی ہونے چاہیے تھے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بھی سیاسی وابستگی کا کینڈیڈیٹ آئے گا وہ سب سے پہلے اپنی پارٹی کی وفاداری کرے گا, پھر اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ عوام کے لیے, اس علاقے کے لیے سوچے گا. تو ہونا یہ چاہیے تھا, لیکن چونکہ عدالت کا فیصلہ ہے ہم اس کو مانتے ہوئے ڈیفینیٹلی اس پہ ہم نے کوئی اپنا ریئیکشن نہیں کیا, لیکن ہماری ذاتی رائے ہے. جیسے ایک جماعت سے آپ کا تعلق ہے, مسلم لیگ نون, جو اس وقت پاکستان کی حکمران جماعت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر غیر جماعتی انتخابات ہوں تو وہ زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں بنسبت جماعتی انتخابات کے؟ میرا اس معاملے میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں جماعتی بنیادوں کے حق میں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ملکی سطح پر
کسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اگر آپ آزاد الیکشن کرائیں گے اور پھر اس کے بعد پھر وہی ایک دوڑ سی لگ جائے گی جسے آپ میں کہنا نہیں چاہتا کہ گروپنگ، اور پھر یہ جماعتی بنیادوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی جماعتی کارکردگی ووٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کی جماعت اگر ایز اے رولنگ پارٹی ہوتی ہے تو آپ اپنی جماعت کے تھرو اور بہتر طریقے سے کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو پالیسیز آ جاتی ہیں بعض مقامات پر کہ پارٹی پالیسی کو آپ نے فالو کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ جو علاقے کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اپنی جانب سے کوئی لائحہ عمل اختیار کیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جماعت آپ کو ایسی پالیسی دے گی کہ جو آپ کے عوام کے حقوق کی کوئی وہاں پر حق تلفی ہو رہی ہو، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نمائندہ مضبوط ہے تو وہ اپنی جماعت سے لڑ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جماعت سے حق اپنی آواز اٹھا سکتا ہے کہ جی نہیں یہ معاملہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 31 نشستوں کی بات ہو رہی ہے، اور بریک پہ جب ہم گئے ہوئے تھے تو آپ یہ بات کر رہے تھے کہ 48 to 50% آئی تھنک 54% جو ہے وہ یہ کنٹونمنٹ کے علاقوں میں آتا ہے، تو جی، 31 نشستیں جو ہیں وہ یہاں پر کچھ معاملات میں سمجھتا ہوں کم ہے نمائندگی، کم ہے، کتنی ہونی چاہیے؟ بہت کم ہے، علاقے کے حساب سے، اس عوام کے حساب سے جتنی اس حلقے میں آئے گی۔ جس طرح ہمارا کرپشن کنٹرول بورڈ کا جو ایریا ہے جس میں 10 وارڈ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کونسلر کی تعداد، جو ممبرس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے بنسبت 10 کے۔ اب جو ہمارا علاقہ ہے پنجاب کالونی، گبول کالونی اور چاندی ولیج، ہمارے علاقے میں اس دفعہ چاندی ولیج کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، جبکہ لاسٹ ٹائم جو ہمارا الیکشن ہوا تھا وہ صرف پنجاب کالونی اور گبول کالونی کا ہوا تھا۔ تو اب اس سے لگائیں کہ ایک کونسلر کی اور ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اس کو ایک اور مزید ایریا دے دیا گیا ہے، اور جو اب ہم کیونکہ اس میں جو ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس میں بیچ میں ایک روڈ بھی آتا ہے، پھر ایک الگ سائڈ ہو جاتی ہے، تو وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو حلقہ بندی کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حلقہ بندی کو بڑھا کے ممبرس کی تعداد کو بڑھایا جائے، بورڈ کو وسیع کیا جائے تاکہ اختیارات زیادہ جو ہے لوگوں کے پاس تفویض ہو سکیں اور لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ صحیح ہے یونس صاحب، ایک بہت بڑے عرصے کے بعد یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیا پراپر ورکنگ آپ کو نظر آتی ہے ان انتخابات کی تیاری کے لیے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، کوئی پراپر ورکنگ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا بحیثیت کینڈیڈیٹ میں اپنا موٹیو یا اپنی چیزیں بھی ڈسکرائب نہیں کر پا رہا لوگوں کو کہ ہونا کیا چاہیے۔ جو چھوٹے موٹے مسائل تھے، فرسٹ آف آل تو یہ کہ میٹرو فرسٹ ٹائم اس چینل نے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے مسائل یکجا کریں، ورنہ جو ہماری اپنی کیپیسٹی تھی فیس بک وغیرہ کی اس پہ ہم سوشل میڈیا کے تحت آپ جو کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں۔ فرسٹ ٹائم یہ چینل نے یعنی کہ بلایا اور بتایا گیا، بہت کم شارٹ ٹائم دیا گیا ہے، ہر چیز کے بارے میں بہت کم چیزیں دی گئی ہیں۔ اب تک تمام انتظامات کے بارے میں کچھ جگہ ایسی ہیں، کین یو بلیو کہ اگر آپ اس اسکول کے اندر جائیں گی تو آپ یہ امیجن ہی نہیں کر سکتی کہ یہاں پولنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، لیکن وہ پولنگ اسٹیشن کر دیا گیا، ان کو آئیڈینٹیفائڈ کیا گیا کہ یہاں آپ بتائیں کیسے ہوں گے، کہ جی نہیں بس ہمیں تو یہ دیا گیا ہے، آپ کو اسی پہ ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اختیارات کی اگر ہم بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں یا کنٹونمنٹ انتخابات ہوں، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ ایک بہتر پلیٹ فارم ہے، تو کتنے اختیارات آپ لوگوں کو یہاں پر دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ کے یہاں پر سربراہ ہیں وہ اسٹیشن کمانڈر ہوتے ہیں، تو کیا واقعی نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کا عمل ان کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشنز میں ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کلی طور پہ تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی حد تک ہوتا بھی ہے کہ کم از کم وہ علاقے میں کوئی آپ کا نمائندہ جا کر جب ممبر بنتا ہے تو اس بورڈ میں جس میں آپ کے دوسرے حضرات بھی موجود ہوتے ہیں سویلین کے ساتھ آپ کے فورسز کے لوگ، تو وہاں اپنی وہ آواز اٹھاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو کنٹرول بورڈ کا جو سیٹ اپ ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو تھوڑا تبدیل ہونا چاہیے، تھوڑی سی اس میں آزادی ہونی چاہیے۔ جس طرح کے جس کی مثال یوں ہے کہ اس وقت الیکشن کنٹرول بورڈ میں جس کے ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، یہ 25 ممبران پر بورڈ ایک بنے گا، جس میں سے 10 سے 12 ممبران الیکٹڈ ہوں گے اور 13 ممبران جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات جب 13 ممبران سلیکٹڈ آئیں گے تو ان کی اکثریت ہوگی، تو پھر لامالا جو پلہ بھاری ہوگا وہ دوسری طرف ہوگا، اور پھر جب وہاں پر کوئی جمہوری انداز میں فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طریقے سے ہم نہ کر پائیں جس طریقے سے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو الیکٹڈ اور سلیکٹڈ ممبرانز کا ایک بورڈ بنتا ہے، یہ اتنا ہی با اختیار ہوتا ہے جتنا کہ نان کنٹونمنٹ علاقوں کے کونسلرز یا ناظمین اپنی عوام کو ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ ناظمین تو دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی سے آ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ان کے پاس پاور زیادہ ہوتے ہیں، یہ اس کو زیادہ استعمال کریں گے، اور ابھی تک انہوں نے جو ہمیں ضابطہ اخلاق دیا ہے اس کی تو ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی، لیکن اختیارات کے بارے میں انہوں نے ابھی ہمیں کوئی ڈیٹیلز پرووائڈ نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ان علاقوں کے مسائل کیا ہیں؟ کیا ہم جو دیگر علاقوں کے ایشوز دیکھتے ہیں کہ پانی نہیں آ رہا، صفائی ستھرائی کے مناسب انتظامات نہیں ہیں، عوام کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، کیا یہ پوش علاقے بھی اس وقت انہی مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں؟
डेफिनेटली ये तमाम के तमाम इलाके जो है ना इन्हीं मसाइल के अंदर जकड़े हुए हैं। जी मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने पहले अपनी बात के शुरू में कहा था कि कंट्रोल बोर्ड, क्लिफ्टन कंट्रोल बोर्ड्स के 5 वार्ड तो DHA के जैसे फेजेस हैं वो तो कदरे बेहतर हैं, लेकिन अगर आप इन बाकी वार्ड में आ जाएं जैसे जमहूरिया कॉलोनी है, काला पुल है, अपना पंजाब कॉलोनी है, गबोल कॉलोनी, अगर आप कभी इनके अंदर आप आके देखें तो आपको तसव्वुर नहीं कर पाएंगे कि ये इलाके क्लिफ्टन कंट्रोल बोर्ड का हिस्सा हैं। कच्ची आबादियों से भी बदतर का वो मंजर दिखाते हैं। जैसे कभी हम कोलंगी टाउन का और इस तरफ का इलाके देखते हैं कि रोडें मखदूश हैं, अस्तरकारी नहीं हुई भी, हाई राइज बिल्डिंग। इसका मतलब तो ये हुआ कि कंटोनमेंट बोर्ड की कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं है। 17 साल में जब आपका नुमाइंदा नहीं होगा वहाँ पर आप जब 17 साल पहले इंतखाबात हुए थे तो वहाँ के हालात बेहतर, मैं समझता हूँ कि उस वक्त कदरे बेहतर थे कि उस वक्त एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा था कि 4 साल बाद फिर चेंजिंग होती थी, फिर कोई शोर शराबा, कोई एक बंदा आपका नुमाइंदा, आपकी आवाज़ उठाने वाला, आपकी बात करने वाला मौजूद होता था। फिर उस वक्त इस तरीके के साथ जिस तरह आबादी बढ़ रही है, दीगर मसाइल हो रहे हैं। अब एक और बड़ी वजह जो क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड्स के एरिया में लोगों के आने की वजह ये है कि जो ये शहर के हालात पिछले दिनों ख़राब हुआ है, खासकर लोगों ने बहुत मूव करके ये हमारे इलाकों में बहुत शिफ्ट हुए हैं। अच्छा। आपके हमारे कंट्रोल बोर्ड्स के मैं एरिया में समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आबादी आई है। बल्कि मैं अभी आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो मैंने मास्क पढ़ के निकला तो एक साहब पता लगा कि जी वो कहीं से छोड़ के यहाँ पर आए। तो जब आबादी यहाँ पर बढ़ेगी, फिर यहाँ पर बिल्डिंगें इजाफा होगा, तो आपने तो वो जो सेवरेज लाइनें हैं वो एक लिमिट की बनाई हुई है, जो वाटर लाइनें हैं वो एक लिमिट की बनाई हुई है। अब जैसे पंजाब कॉलोनी का यकीन जाने कि पानी का मसला 40 साल से है, एक एरिया तक पानी आता है उसके बाद आगे नहीं आता। यहाँ पर अब भी बच्चे, खवातीन, बूढ़े कनस्तर और इस तरह की चीज़ों से पानी भर के जो फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं कंट्रोल बोर्ड के, कोई इक्का दुक्का वहाँ से ले जाते हैं। टैंकर माफिया का यहाँ राज बना हुआ है। उसके अलावा कंट्रोल बोर्ड ने इसको फैसिलिटेट करने के लिए टैंकर्स दिए हुए हैं। इन 17 साल में वो टैंकर्स एक अलग रिश्वत बन चुके हैं हर जमात के पास, सिवाय हमारी मुस्लिम लीग नून के अलावा तकरीबन PTI, MQM, मुख्तलिफ जमातें जो यहाँ से उनकी, अब वो जनाब अली अपने मनपसंद लोगों को दे रहे हैं। वहाँ पर अलग लोगों का एक जनाब अली रश लगा हुआ है, कोई जा रहा है, लाइन लगी हुई है, नंबर दिए जा रहे हैं। तो ये एक अजीब सा माहौल क्रिएट हुआ है। लेकिन वो जो अगर ये 17 साल का तातुल ना होता तो यूं ही मसाइल के हल की जानिब हम गामजन रहते और मसाइल शायद इस हद तक इतना मौजूद ना होते। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। यूनुस साहब, चूंकि आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि 98 के बाद से इंतखाबात का इनेकाद नहीं किया गया, बल्दियाती इंतखाबात हों या कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हों, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कोई भी सियासी जमात संजीदा नहीं लेती इस चीज़ को कि आवाम के बुनियादी मसाइल हल हों और निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकिली हो? देखिए, सियासी पार्टी सबसे पहले अपनी प्रमोशन चाहती है। वो अपनी प्रमोशन के लिए अगर वो कोई काम कर रही है, अब ये देखें कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं तो कुछ सियासी पार्टियां जिनके जड़ है वो उन्होंने काम कराना शुरू कर दिए हैं। वो क्यों काम करवा रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इलाके से अपना वो वोट ले लें। उसके बाद उनके पास ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सबसे पहले उनका आप हलफ उठाएंगे तो वो यही होता है कि वो पार्टी की वफादारियाँ करनी है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मेरे लिए भी ये ऑप्शन था कि मैं भी किसी भी सियासी पार्टी की छतरी में जाता, जाने के बाद मैं उनके साथ काम कर लेता तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। मुझे वर्कर मिल जाते हैं, मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज मिल सकती थी। लेकिन जब मैंने 2-4 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया तो फिर मैंने उन चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं अगर विन करता हूं या लूज़ करता हूं, बेहतर अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार आऊँ, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार आने के बाद ही मैं लोगों के मसाइल, लोगों की चीज़ें जो है निचली सतह पर हल कर पाऊँगा। अगर मैं किसी भी सियासी पार्टी के टिकट पे आऊँगा, उसकी छतरी के तले आऊँगा, उसके प्लेटफॉर्म पे आऊँगा, तो मुझे उसके इंस्ट्रक्शंस के, उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज पर आपका बहुत फोकस है कि पार्टी पॉलिसीज पहले फॉलो करनी पड़ती है बनस्बत इसके कि जो काम आप करने आए हैं वो करें। तो ऐसा क्या है कि आप ये क्यों समझते हैं कि पार्टी पॉलिसी अवामी मुफाद में नहीं होगी, जिस तरह से हमदानी साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? आप इस चैनल के अंदर हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, डेफिनेटली इस चैनल की जो भी पॉलिसीज हैं सबसे पहले आप उसको फॉलो करते होंगे, उसके बाद फिर आप सारी चीज़ों को आगे की तरफ मूव करते हैं। उनके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका, कुछ इलाका कच्ची आबादियों की तरफ मुनहसर है, कुछ इलाका पॉश एरिया के अंदर है। कच्ची आबादियां जो है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और जो पॉश एरिया है वहाँ पॉपुलेशन कम होती है।
تو کوشش یہ ہوگی جب فنڈز وغیرہ ریلیز کی جائے گی تو وہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس طرف آپ زیادہ دھیان دے دیں, ٹھیک ہے, جو کچی آبادیاں ہیں, کیونکہ وہاں پہ پاپولیشن ہے, وہ ہر طرح کے مزاحمت کرنے کے لیے وہ آپ کو را مٹیریل مل جاتا ہے. پوش ایریا کے اندر جیسے آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ اگر سیاسی پارٹیوں کے اندر ہیں بھی تو وہ اس طرح کے سٹیپس نہیں لیتے جو کہ کچی آبادی کے لوگ, رہائشی یا مقیم جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں, ان کی گروئنگ اس طرح کی ہوتی ہے, وہ ایکشن لے لیتے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن اگر آپ اپنا ماضی بھی دیکھیں گے تو جو یہ کونسلر کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہی ہونے چاہیے, تاکہ ان کو اگر کوئی میں فرض کرے جواب دہ ہوں تو اللہ کے بعد اپنی پبلک کو, عوام کو ہوں. صحیح. حمدانی صاحب, عوام چونکہ تمام تقریباً جماعتوں کو دیکھ چکی ہے کہ کس نے کس جماعت نے عوام کے لیے کتنا کام کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان انتخابات میں وہ امیدوار جو کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, عوام کا زیادہ اچھا رسپانس ان کو ملے گا بنسبت اس کے کہ آزاد امیدوار کو زیادہ ووٹ مل سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو عوام ہے وہ انتہائی باشعور ہو چکی ہے. اس میں ایک بڑا کردار آپ کی میڈیا کا ہے, وہ اب دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی نئی بات بتاؤں کہ ہم اپنے علاقے میں کمپین کر رہے ہیں, تو ہم اس دفعہ ایک نئے حیرت انگیز ہمیں ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ پہلے سیاستدان سیاست کرتے تھے, اس دفعہ عوام سیاست کر رہی ہے. اچھا. تو عوام بڑی فہم اور ادراک والی ہو چکی ہے, اور اس کے سامنے سب پارٹیز کا جو اس کا پروفائل موجود ہے کہ کون کیا کرتا ہے, کیا کارکردگی رہی ہے, کیا ماضی رہا ہے. وہ اب یہ دیکھتی ہے کہ کون سی پارٹی ہمارے ساتھ کس طریقے کے ساتھ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گی اور پھر اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جماعتی بنیادوں پر, جس طرح آپ نے مجھ سے پہلے میرے بھائی بات کر رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعتی بنیادوں پر اس وقت بہتر رزلٹ یوں برآمد ہوگا کہ جیسے میں اپنی جماعت کا ذکر کروں کہ پی ایم ایل این نے کراچی میں اس وقت جو کردار ادا کیا ہے امن و امان کے حوالے سے, بے شک اس میں آپ کہیں کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے وفاقی حکومت کا بڑا ہاتھ اور کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. اچھا. تو اس حوالے سے لوگوں کے اندر ایک چیز سامنے آئی ہے کہ یہ جماعت جو کراچی جیسے انتہائی انسٹیبل سچویشن کو اسٹیبل کر سکتی ہے تو باقی معاملات کے اندر بھی کر سکتی ہے. پھر دوسری بات میں آپ کو یاد کروں کہ ڈی ایچ اے جو ہیں وہ ڈیفینس منسٹری کے اندر آتے ہیں, اور وہ اس وقت وفاق کی تحت ہے. بہت ساری چیزیں 18 ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ انٹریکشن ان کا اس طرف ہے. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت, اگر ہماری جماعت کی امیدوار زیادہ اس میں آتے ہیں تو ہم بنسبت دوسری جماعتوں کے یا آزاد امیدواروں کے اپنی عوام کے لیے زیادہ بہتر آواز اٹھا سکتے ہیں اور ان کے مسائل زیادہ حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, وہ چونکہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ اس وقت کراچی میں امن و امان کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے اور تمام تر انہوں نے ہی کارکردگی دکھائی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو زیادہ ووٹ مل جائیں. آپ کو لوگ ووٹ کیوں دیں گے؟ دیکھیں, میں اگر فرض کیجئے لوگ مجھے ووٹ دیں گے تو میری اپنی پرسنل کریڈیبلٹی پہ دیں گے. میں 20 سال سے وہاں کا رہائشی ہوں, اسی علاقے کے اندر میرا کاروبار ہے, وہاں پہ ڈیفینیٹلی میرے محترم ان کی پارٹی سے بلانگ کرنے والے کینڈیڈیٹ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ جب رزلٹ آئے گا یا پبلک ووٹ کرے گی تو وہ آپ کے سامنے آئے گا الحمدللہ. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں کی پبلک دیکھے گی کہ 20 سال تک کون ہمارے ساتھ رہا, 20 سال تک کون ہمارے دکھ میں, درد میں, ہمارے مسائل میں, انڈیویجول کیپیسٹی میں کس نے ہمارا ساتھ دیا. اور اگر ہم پولیٹکس سے میرا زیادہ تعلق تو نہیں ہے کیونکہ میں ایک کاروباری بزنس مین ہوں, لیکن میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ اپنے محترم بھائی دوست سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف گورنمنٹ نے کراچی کو اس طرح کی اہمیت کبھی نہیں دی جسے دینی چاہیے, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ کاروباری ہب ہے, ہر جگہ کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. اس ملک کے اندر کراچی کی جو امپورٹنس ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے کبھی بھی کراچی کو وہ امپورٹنس نہیں دی جو دینی چاہیے, نہیں دی جو دینی چاہیے. اگر وہ دی جاتی تو آج کراچی بہت اوپر کی طرف ہوتا, بہت ہائی لائٹڈ ہوتا, اور جب یہ ہائی لائٹڈ ہوتا, اس کا بزنس ہب چلتا, تو پھر سارے فیضیابی ہو جاتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے اگر آپ ایک چیز کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو آٹومیٹکلی چیزیں جو ہے نا بہتر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ووٹ لینے جاتے ہوں گے عوام سے, ان کے مسائل حل کرنے کے ان کو یقین دہانی کراتے ہوں گے, تو کیا آپ سے یہ سوال نہیں کیا جاتا ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے اختیارات موجود ہیں جو کسی جماعتی امیدوار کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے مسائل بہتر طور پہ حل کروا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 10 سال کی گورنمنٹ مشرف صاحب کی رہی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بقول یہ کہ وہ غیر جماعتی تھی انتخابات.
آپ یہ دیکھیں اس وقت ملک کہاں پہ تھا، اب کہاں پہ ہے. چیزیں یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، ہم جمہوریت کو لائک کرتے ہیں، جمہوریت کا کوئی نیول بدل نہیں ہے، لیکن اگر وہ گراس روٹ پہ ہو. موبائل کا استعمال بہت اچھا ہے، بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس کا استعمال بہت زیادہ غلط بھی ہو جاتا ہے. اگر وہ غلط استعمال پہ چلا جائے تو اگر اس وقت اس 10 سال کے اندر اگر دیکھیں ملک کی کیا کنڈیشنز تھی. اب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مختصر الفاظ میں اگر بات پوری کر لیں تو پروگرام کا وقت. میں اپنے بھائی کے اس نقطے سے اختلاف کروں گا کہ کراچی کو میاں صاحب نے اہمیت نہیں دی. ہم مئی 2013 میں آئے ہیں، یہ اپریل چل رہا ہے، 2 سال میں سے وہ دھرنا سیزن نکال دیں، اس کے بعد توجہ تو کراچی پہ رہی ہے. اچھا، میاں صاحب نے زیادہ توجہ کراچی کو دی، اس کو معاشی. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ گزارش کروں کہ جس طرح بھائی نے کہا کہ انہوں نے 20 سال عوام کے ساتھ رہے ہیں، تو میں جس علاقے سے ہوں، میری پیدائش اس علاقے کی، میری عمر 40 سال ہے، اور میرا اپنا اس جماعت کے علاوہ بھی ایک ذاتی میری اپنی ایک حیثیت ہے. ہم گزشتہ 50 سال سے اس علاقے میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیمی میدان میں، رفاہی میدان میں، اور چونکہ میرا وہ یہاں بتانا مقصد نہیں، لیکن ہم الحمدللہ ایک کم اسلام کے نام سے ہمارا ادارہ ہے، اسی نام سے گراؤنڈ میں ہمارا اسکول موجود ہے، ایک ہمارے چین آف سے اسکول ہے، سسٹم ایجوکیشن کا رفاہی ہے. تو ہماری جماعت نے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں، مطلب باشعور ہیں، اور وہ اپنے عوام کا مسائل کا مقدمہ صحیح لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر حمدانی صاحب. یونس رضوی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے، اور پاکستان سمیت پورے پاکستان بھر میں جس طرح سے 25 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں کنٹونمنٹ کے انتخابات، کراچی کے بھی 6 حلقوں میں 6 کنٹونمنٹ بورڈز میں وہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اسی بھی 2 امیدوار ہمارے ساتھ موجود تھے اور مسائل کا بتا رہے تھے کہ کس طرح سے مسائل حل نہیں ہو سکے ہیں ان انتخابات کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہونے کے بعد کس حد تک حل ہو سکیں گے. پروگرام کے لیے ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے